بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احب. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جس گروہ کے ساتھ پیار کرتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے. دوسرا صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اچھا یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے دلی محبت ہے، پیار ہے. تو آپ نے فرمایا یہ دلی محبت، یہ پیار جو ہے نا، یہ تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. آج نا آپ کے طرح طرح کے فتنے مسلمان نوجوانوں کو گھرے ہوئے ہیں. ہر طرف سے فتنہ، ہر طرف سے فتنہ. آپ آنکھ اٹھائیں، آپ کی آنکھ کھلے گی، آپ کے سامنے فتنہ کھڑا ہوگا. آپ کی آنکھ بند ہوگی، آپ کے ذہنوں میں فتنہ آئے گا. آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا کہ قرب قیامت میں کیا آئے گا؟ دجال آئے گا. دجال کے پاس ہر ایک طاقت ہوگی، اتنی طاقت اس کے پاس ہوگی کہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا نا تو آسمان کو کہے گا بارش برسات، وہ آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا. بنجر زمین پر جائے گا. بنجر یہ تور اور سمر، یہ پڑھا ہو نا آپ نے اسکولوں میں کہ وہ زمین ہوتی ہے کہ جس پر فصل آتی نہیں، خراب ہو جاتی ہے وہ فصل. اس کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ بھی فصل دینا شروع کر دے گی. اچھا کوئی لوگ کہیں گے کہ آپ ایسے کرو، یہ مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، وہ زندہ کر کے دکھا دے گا فتنہ. اب وہ اس پر ایمان لے آئے گا، یعنی کہ جو بندہ دجال پر ایمان لائے گا وہ کافر ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں مسلمان نوجوانوں کے لیے اس دور حاضر میں سب سے بڑا فتنہ وہ ٹچ موبائل ہے. سب سے بڑا فتنہ آپ کے دماغ کی جو کمپیسٹری نا اس کو کم کرنے کے لیے موبائل نکالا گیا. اب دیکھیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے، گھنٹہ گھنٹہ بیان سنتے تھے، آدھا آدھا گھنٹہ بیان سنتے تھے، نعتیں سنتے تھے. جب یہ ٹک ٹاک نکلا نا، اس نے کیا کر دیا، ویڈیو کتنے منٹ کی بنا دی ہے؟ 2 منٹ کی، 1.5 منٹ کی. یہی ہے نا، 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ کی ویڈیو. ایسے ہی ہے نا، بلکہ منٹ تو بڑی دور کی بات ہے، سیکنڈوں میں آ گئی ہے. یہ ویڈیو سیکنڈوں میں آنا یہ اس بات کی کہ مسلمان کا ذہن تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے سیکنڈوں سے زیادہ کسی کی بات نہیں سنی، سیکنڈوں سے زیادہ کسی کی بات نہیں سنی. اب آپ کے سامنے جیسے سب سے پہلے بیان آتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ گھنٹے کا بیان ہے آپ اس کو اوپر کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ کوئی نعت آ گئی، یہ 10 منٹ کی آپ اوپر کر دیتے ہیں. مگر اگر وہ سیکنڈوں کی بات ہو تو آپ اس کو سنتے ہیں. اب مجھے بتاؤ سیکنڈوں میں کون سی بات سمجھ آتی ہے؟ سیکنڈوں میں تو صرف یہ ناچ گانا ہی سمجھ آتا ہے، کوئی حرکات کر لی. اس نے اتنا نوجوانوں کو خراب کر دیا کہ ہر گھر سے کنجر اور ہر گھر سے ایکٹر نکل رہے. چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کلمہ نہیں آتا، وہ آپ کی ٹک ٹاک آئی ڈی پر جو نا اپنی تصویریں پھینک رہے ہیں اور اپنی ویڈیو بنا کے پھینک رہے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں. اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو دیکھو، ان سے کلمے سن لو، ان سے قرآن سن لو، ان سے حدیث سن لو. ان بچوں کو نہیں آتا. مگر اگر کسی گانے پر ان سے ایکٹنگ کروانی ہو تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں. یہ آپ کے گھر میں فتنہ کھڑا ہو گیا. یہ آپ کے مسلمان بچے آنے والے وقت میں یہ دین کے لیے اور ایمان کے لیے فتنہ بن رہے ہیں، اور یہی دجال کرے گا. اب دیکھو آپ کے لیے سب سے بڑے اس وقت فتنے کی بات کہ یہ جو سنیکس نکلا وہ استعمال کرو. پیسے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ آپ جتنی ویڈیو استعمال کرو گے آپ کو پیسے، جتنی ویڈیو استعمال کرو گے آپ کے پیسے. میرے موبائل میں بھی ایک لڑکے نے ڈاؤن لوڈ کیا، کہتے ہیں آپ اس کو استعمال کرو آپ کو پیسے آئیں گے. پھر اس نے مجھے شیئر کیا، آپ آگے شیئر کریں اس پہ پیسے آئیں گے. یہ کیا ہے چیز ہے؟ میں نے جب 2 بار استعمال کیا نا، میں نے دیکھا میں کہ اس میں کیا چیز ہے. ایک ویڈیو آئے گی، 3-4 لڑکیوں کی ویڈیو آئے گی، بے فحاشہ عریانیاں اور نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرنے والی. اگر 4تھی-5ویں ویڈیو آئے گی تو کسی لڑکے کی آ جائے گی، اس کے بعد ساری لڑکیوں کی آ رہی ہے. یہ پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ آخر کیا آپ ان کا کیا کر رہے ہو؟ یہ سنیکس کس ملک ہے؟ کون سے ملک ہے جس نے بھی بنایا؟ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ صرف آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے. آپ جتنے اس کو استعمال کریں گے، یوز کریں گے، آپ لڑکیوں کو دیکھیں گے، آپ کا مائنڈ خراب ہوگا. جب آپ کا مائنڈ خراب ہو جائے گا، آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، نبی کی احادیث پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. بس آپ کیا کریں گے؟ ہر وقت کئی نوجوان آپ دیکھ لو بازاروں میں ہیں،
اگر وہ موٹر سائیکل پہ ہیں، اگر وہ کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں ہو وہ موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا ذہن اس طرح موبائل موبائل موبائل، اگر ان کے ساتھ والا کوئی بات کر رہا تو اس کا جواب نہیں صحیح دے گا، اگر کوئی سے بات کرنا چاہ رہا تو وہ بات نہیں کر رہا، صرف موبائل موبائل۔ یہ کیا؟ یہ خطرے کی علامت ہے، اور یہ ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، ایمان کو ضائع کیا جا رہا ہے، ایمان کو فاش کیا جا رہا ہے۔ موبائل رکھیں، ضرورت کے تحت رکھیں، کوئی ضرورت وہ کال وغیرہ کرنی ہے اس کے لیے رکھیں، یا کوئی اور پڑھائی کا مسئلہ ہے اس کے لیے رکھیں، مگر ان چیزوں میں مت جائیں، ان چیزوں میں بالکل مت جائیں، اپنی ایمان کو مت ضائع کریں چند پیسوں کے لیے۔ یار 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 1 لاکھ آ جائے، مگر ایمان تو نہیں آتا ہے۔ ایمان سے جاؤ گے ساری کی ساری آپ کی عمر خراب ہو جائے گی، جہنم میں جلتے رہو گے، نہ آپ کی کوئی پکار سنے گا، نہ آپ کی کوئی مدد کے لیے آئے گا، نہ آپ کو کوئی اس سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی آپ کی سفارش کرے گا۔ اور اگر ایمان آپ کا بچ گیا نا تو پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایمان بچنا چاہیے، بس اپنے آپ کو نا اس فتنے سے بچائیں۔ یہ ٹک ٹاک ہو گیا، یہ دوسری چیزیں ہوگی، اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ آپ ٹک ٹاک استعمال کریں مگر اس میں دینی ویڈیو رکھیں، آپ دینی ویڈیو اس میں ڈالیں، کوئی قرآن کی ڈالیں، حدیث کی ڈالیں، کوئی بیان ڈالیں، تاکہ لوگ وہ سنیں، آپ اس کو اپنے مقصد میں لائیں۔ یہ یوٹیوب ہے، علماء نے اس کو استعمال کیا، اس پہ قرآن بھی رکھ دیا، اس پہ حدیث بھی رکھ دی ہے، اس پہ بیانات رکھ دیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، نہ کہ آپ ان کے مقصد میں استعمال ہو۔ ان کے مقاصد کو چھوڑو، اپنے مقصد پر آؤ، اور جب آپ اپنے مقصد پہ آ جائیں گے تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ الہ العالمین فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان و ہمارے مال، ہمارے جان، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، برما کے، فلسطین، عراق، تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں۔ الہ العالمین یہودیوں کو ہدایت عطا فرما، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں، الہ العالمین چن کے تباہ و برباد فرما۔ الہ العالمین کشمیر کو بھی آزادی عطا فرما، ان حکمرانوں کو بھی حکمرانوں کو بھی یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر وہ حکمران کشمیر کے حق میں نہیں ہیں اور ان پر اور ظلم اور بربریت کرنا چاہتے ہیں، الہ العالمین ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، آمین برحمتک۔